بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین کے اعتکاف کے حوالے سے چند مسائل بیان کروں گا۔ خواتین مسجد بیت کے اندر اعتکاف کریں گی۔ مسجد بیت سے مراد وہ جگہ ہے جہاں وہ اپنے گھر کے اندر ایک جگہ کو مخصوص کر لیتی ہیں نماز کے لیے، تو اس کو مسجد بیت کہا جاتا ہے۔ اگر ابھی تک گھر کے اندر کسی جگہ کو نماز کے لیے مخصوص نہیں کیا تو اعتکاف کرنے سے پہلے ہی آپ مخصوص کر لیں، پھر وہ جگہ آپ کے لیے مسجد بیت ہو جائے گی، اس جگہ پر اعتکاف کیا جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے جو کہ لازمی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ عورت جو شادی شدہ ہے وہ اپنے شوہر سے اجازت لے گی اعتکاف بیٹھنے کے لیے۔ اگر وہ اجازت نہیں لیتی تو پھر گناہ گار ہوگی۔ اسی طرح عورت کے اعتکاف کے لیے ایک چیز یہ بھی ہے کہ وہ اس کے پاکی کے ایام ہوں، یعنی کہ وہ پاکی کی حالت میں ہو، طہر کی حالت میں ہو، حیض کے جو ایام ہیں وہ نہ ہو۔ اسی طرح اگر کسی عورت کو یہ امکان ہے کہ ماہ رمضان کے آخری عشرے میں سے کسی دن اسے حیض آ جائے گا، ناپاکی کے ایام شروع ہو جائیں گے، تو وہ عورت جو ہے اعتکاف نہ بیٹھے، کیونکہ اگر اعتکاف بیٹھے گی اور اسی اعتکاف کے دوران اگر اسے حیض آ جاتا ہے، ناپاکی کے ایام شروع ہو جاتے ہیں، تو اس کا حیض ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح یہ بھی یاد رکھنا کہ اعتکاف کے لیے روزہ رکھنا لازمی ہے۔ روزہ نہیں رکھے گی عورت، روزہ نہیں رکھے گی تو اس وقت میں اس کا جو اعتکاف ہے وہ اس کا اعتکاف جو ہے وہ نہیں ہوگا، کیونکہ اعتکاف کے لیے جو اعتکاف سنت ہے، مسنون ہے، جو ماہ رمضان کے آخری عشرے میں کیا جاتا ہے، اس میں روزہ رکھنا جو ہے یہ لازمی چیز ہے۔ اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا عورت جو ہے جب مسجد بیت کے اندر اعتکاف بیٹھے گی تو کیا وہ جو گھر کے کام ہیں کیا وہ کر سکتی ہے یا نہیں؟ تو یاد رکھنا، جب وہ عورت مسجد بیت کے اندر اعتکاف بیٹھے گی تو وہ جو جگہ ہے اس جگہ سے بغیر کسی حاجت شرعیہ کے اس جگہ سے نہیں جا سکتی۔ حاجت شرعیہ کیا ہے؟ مثال کے طور پر اسے وضو کرنا ہے، اسے جو ہے بیت الخلاء جانا ہے، قضاء حاجت کرنی ہے، تو یہ جو ہے حاجت ہیں، اس کے لیے تو وہ جا سکتی ہے، لیکن گھر کے دوسرے کام کاج کے لیے اس جگہ سے نہیں نکل سکتی۔ اگر جائے گی تو اس کا اعتکاف جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح ایک اور چیز جو ہے وہ آپ نے ذہن نشین کرنی ہے کہ ماہ رمضان کے آخری عشرے میں کیونکہ بہت ساری خواتین وہ ہوتی ہیں جو سلائی کا کام کرتی ہیں، کپڑے سیتی ہیں، تو ایک یہ بھی مسئلہ پوچھا جاتا ہے کہ کیا وہ عورت جو ہے اپنی جگہ پر بیٹھ کر، اعتکاف کی جگہ پر مسجد بیت میں بیٹھ کر کیا وہ کپڑے سی سکتی ہے یا نہیں؟ تو بہتر تو یہ ہے کہ وہ ذکر و اذکار، قرآن مجید کی تلاوت، درود پاک پڑھنے کے اندر مشغول رہے، لیکن عورت جو ہے اگر مسجد بیت کے اندر اس جگہ پہ جہاں اعتکاف بیٹھی ہے اسی جگہ پر بیٹھ کر کپڑے سینے کا کام کرتی ہے، سلائی کا کام کرتی ہے، تو یہ جو ہے ہو جائے گا، اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا، اس کی اجازت ہے۔ اسی طرح بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ گھر کے کام کاج وغیرہ جیسے سبزی بنانی ہے، سبزی کاٹنی ہے، یا اور بھی بہت سارے کام ہوتے ہیں، تو اس کے لیے بھی یہی ہے کہ اگر وہ مسجد بیت یعنی جس جگہ اعتکاف بیٹھی ہے اسی جگہ پر بیٹھ کر وہ سبزی کو کاٹتی ہے تو یہ جو ہے جائز ہے، اس سے اعتکاف جو ہے وہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو اعتکاف کا جو مقصد ہے وہ اس کو آپ سمجھیں، وہ مقصد یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ جانا اور التجائیں کرتے رہنا، بخشش کی دعا مانگتے رہنا، تو اللہ رب العزت آپ کی جو ہے بخشش فرما دے۔ اور اس کا ایک یوں معنی بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جس طرح بندہ دھرنا دیتا ہے، مطالبات کو منواتا ہے، اسی طرح بندہ بھی اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ جائے اور بخشش کا پروانہ اللہ کی بارگاہ سے لے کر جائے۔ تو اعتکاف کی بہت زیادہ فوائد ہیں، گناہوں سے بندہ بچ جاتا ہے، اللہ کا قرب اسے نصیب ہوتا ہے، نوافل پڑھنے کا موقع مل جاتا ہے، اور بھی بہت ساری جو ہے وہ فضیلتیں ہیں۔ فرمایا گیا کحجتین و عمرتین، گویا کہ اس نے 2 حج اور 2 عمرے کر لیے جس نے جو ہے ماہ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کیا۔ اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ نیت کس طرح کرے گی؟ نیت کیوں کرے گی کہ ماہ رمضان کا جو 20واں روزہ ہو تو اس میں غروب آفتاب سے پہلے وہ عورت اس جگہ پر بیٹھ جائے گی، غروب آفتاب سے پہلے اس جگہ پر داخل ہو جائے گی اور نیت یوں کرے گی کہ اے اللہ، میں ماہ رمضان کے آخری عشرے کے مسنون یعنی سنت اعتکاف کی نیت کرتی ہوں، تو اس کا اعتکاف جو ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ اب بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ عورت کے دیگر جو گھر والے ہیں وہ ایک جگہ پر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، دسترخوان لگاتے ہیں، تو یہ اعتکاف والی عورت اس جگہ پر نہیں جائے گی کھانا کھانے کے لیے۔ ہاں،
وہ دیگر جو افراد ہیں، گھر کے جو دیگر افراد ہیں، وہ اگر آتے ہیں اس کے پاس اور یہیں پہ دسترخوان بچھا دیتے ہیں، اب سب مل کے کھاتے ہیں تو کھا سکتے ہیں، وگرنہ یہ عورت جو اپنی جگہ سے اٹھ کر وہاں کھانا کھانے کے لیے نہیں جا سکتی۔ ایک اور بھی سوال پیدا ہوتا ہے، وہ یہ کہ کیا عورت کے اعتکاف کے لیے اس کا شادی شدہ ہونا لازم ہے یا نہیں؟ تو یاد رکھو، شادی شدہ ہونا لازم نہیں ہے، جو غیر شادی شدہ ہیں، جو کنواریں ہیں، وہ بھی اعتکاف بیٹھ سکتی ہیں۔ اسی طرح جو نابالغ ہے، ابھی تک بالغ نہیں ہوئی، نابالغ عورت ہے اور سمجھدار ہے، لڑکی ہے، تو وہ بھی اعتکاف بیٹھ سکتی ہے۔